حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لا إكراه في الدين، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا فضل اور کرم احسان ہے کہ جس نے ہمیں امن والا مذہب عنایت فرمایا، نہ جس میں شر ہے نہ شور ہے، نہ جس میں زبردستی ہے۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں ایسے مذہب سے وابستہ فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قبر پرستی سے بچا کر، بت پرستی سے بچا کر، انسان پرستی سے بچا کر، جھنڈا کنڈوں سے بچا کر، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے خالصتاً اسلام پر گامزن فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی۔ اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، وقت اور حالات، ملک کے حالات، دنیا کے حالات، اسلام پر ناجائز تہمتیں، مسلمانوں کی ماب لنچنگ، مساجد کو ڈھا دینا، مدرسوں کو بند کر دینا، مسلمانوں کے خون کو آسان سمجھنا، یہ تمام تر چیزیں کیوں عزیزان محترم؟ مسلمانوں کی املاک کو آگ لگا دینا، ان کی تجارت اور کاروبار کو تباہ برباد کر دینا، ان کی بچیوں کے جسموں سے برقعوں کو اتار کر انہیں برہنہ کر دینا، انہیں بے دین کی دینداری سے ہٹا کر بے دین بنا دینا، ہمارے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دینا، یہ تمام تر جو چیزیں اس وقت معاشرے اور ماحول میں چل رہی ہے، کیا مسلمان اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا مسلمان ان باتوں کو معاشرے میں رکھنے کے لیے تیار ہے؟ کیا مسلمان بھٹکی ہوئی قوم کو یہ بتانے کے لیے تیار ہے کہ ہمارے پاس سچائی اور حق اور صداقت کا پیغام ہے، باقی کے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں تمام باطل ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے بچنا چاہیے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں سرخرو چاہیے، لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہے، تو تمام دنیا والوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اسلام کا مطالعہ کیا جائے اور اسلام کے طرف آیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا جائے، رسول اللہ کی سیرت کو سمجھا جائے، تبھی تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ورنہ آؤ آج کی نشست کے اندر ہم مسلمان بھی اور ہمارے تمام ہندوستان کے رہنے والے مذاہب کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہیں گے، آج ان نکات کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس لیے رکھنا پڑ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس سرزمین کے اوپر اسلام ایک ناسور ہے، کوئی کہتا ہے کہ اسلام ایک کینسر ہے،
کوئی کہتا ہے کہ ہم اسلام کو مٹا کر کے رہیں گے، کوئی کہتا ہے کہ اذانیں نہیں ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ملاٹ عجیب ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی اور بات کہتا ہے۔ رسول اللہ کی سیرت پر آنچ آ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے نا کسی کا ناجائز خون بہایا جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کو ناجائز بدنام کیا جائے، ہم یہ نہیں کہتے کسی کی روزی بند کر دی جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کی مذہبی کتاب کو جو ہے نا دل آزاری کے طور پر پیش کیا جائے۔ ہم چاہتے یہ ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، سچے اور پکے 100% ہندوستانی ہونے کے ناطے، اس ملک کی آزادی میں ہمارے آباء و اجداد نے، ہماری ماں و بہنوں نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے علماءوں نے، ہمارے بچوں نے جس خون کی ندیوں کو بہا کر یہ ملک کو امن کا ایک جو ہے نا گہوارہ بنایا تھا، ایک گلستان بنایا تھا، آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم کون ہو میاں، آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم چلے جاؤ میاں، تو آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے میاں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، آج کے اس جمعے کے خطبے کے عنوان کو ہم لائے ہیں، یہ عنوان کے تحت کہ مذہب کا جنون، امن یا دہشت، انشاءاللہ العزیز۔ اس عنوان کے اوپر آج کا یہ ہمارا جمعے کا خطبہ رہے گا۔ ہم کہیں گے ہمارے نوجوانوں سے کہ اپنے ذہنی توازن کو بگڑنے مت دیں، کان، آنکھ اور ذہن کو بولنے والے کی طرف لگا دیں اور یہ سوچیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے اس ملک کے اندر۔ حالات کے تناظر میں کیا جواب دے سکتا ہوں، حالات کے تناظر میں اپنی قوم کی رہبری کیسے کر سکتا ہوں، حالات کے تناظر میں جو لوگ اسلام کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں ان کو میں نیکی کا راستہ کیسے بتلاؤں، یہ میری اور آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو بات کو شروع کرتے ہیں کہ مذہب کا جنون، امن یا دہشت۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ان کے منہ پر ہم تماچا رکھنا چاہتے ہیں جو نہ خود کی دھارمک کتاب کو پڑھتے ہیں، نہ اپنے مذہبی پیشواؤں کی باتوں کو مانتے ہیں، نہ تو وہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ تو اپنی دھارمک پستکوں پر نظر رکھ کر ان کے واقعات کو قوم کے سامنے رکھنے کی جرت یا کوشش کرتے ہیں۔ آج شدید ضرورت ہے، مسلمان بھی بھٹکا ہوا ہے نا۔ مسلمان قرآن کب کب پڑھتا ہے بھائی، کب کب سمجھتا ہے بھائی؟ مسلمان قرآن کا پڑھنا عالموں کی ذمہ داری، حافظوں کی ذمہ داری، امام اور مؤذن کی ذمہ داری میں دے دیا، باقی کا مسلمان بیچارہ جو ہے نا تلوے چاٹو بن گیا، حرام اور حلال کی پرکھ کو چھوڑ دیا، بس ادھر کا آئے تو میرے گھر میں، ادھر کا آئے تو میرے گھر میں۔ جب یہ سوچ مسلمانوں کی بنی کہ نہیں کمانا ہی سب سے زیادہ ضروری ہے، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنی رحمت کی چادر کو کھینچ کر ہمیں نہتا چھوڑ دیا۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اب سے پہلے اس قوم پر، اس ملک میں اتنے بدترین حالات نہیں آئے تھے جتنے بدترین حالات ان 10-11 سالوں میں اس امت کے نوجوانوں کو، علماؤں کو، پڑھے لکھوں کو، ان پڑھوں کو، نوجوانوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اتنے برے حالات آ چکے ہیں تو ذمہ دار کون ہیں عزیزان محترم؟ آؤ آج کی اس نشست میں ہم جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے اس دنیا کا عالم کیا تھا۔ اسلام نہیں تھا تو عرب کی سرزمین کے حالات کیا تھے، اسلام نہیں تھا تو ایران کے حالات کیا تھے، اسلام نہیں تھا روم کے حالات کیا تھے، اسلام نہیں تھا اسپین کے حالات کیا تھے، جو ہے اسلام نہیں تھا مکہ اور مدینہ کے حالات کیا تھے۔ یہ جائزہ لینا، پھر اس کے بعد دندناتے ہوئے ان قوموں کے درمیان میں جانا اور بتانا اور سمجھانا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام کسی کا خون بہانے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کی دل آزاری کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کی عبادت گاہ کو توڑنے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کی عبادت گاہ کو گندا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام امن 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 چاہتا ہے، اور اسلام جب نہیں تھا تو آؤ ذرا مکے کے حالات دیکھتے ہیں۔ ہم نے بارہا ان حالات اور واقعات کو
آپ کے سامنے رکھنے کی جرت اور کوشش کی، لیکن ہم لوگ ہیں کہ جو ہے نا حرام کے ولیمے میں کھا کر اپنی دعاؤں کو منسوخ کرا رہے ہیں، دھوکہ دے کے تجارت کر کے اپنی عبادتوں میں خلل پیدا کر رہے ہیں، فجر کی نماز کو چھوڑ کر اپنے چہرے کے نور کو ختم کر رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر نبی کی سیرت سے دور ہو رہے ہیں۔ آج شدید ضرورت ہے میری اور آپ کی، اسلام کو ضرورت ہے، انسانیت کو ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے، غیر مسلموں کو ضرورت ہے، اس ملک کو ضرورت ہے، اس دنیا کو ضرورت ہے۔ اگر یہ قوم اگر نہیں جاگے گی تو یاد رکھنا عزیزان محترم، دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے، دنیا کا کوئی عالم نہیں ہے، کوئی دنیا کا جو ہے نا دوسرے مذہبوں کا جاننے یا ماننے والا ہو، یا جس کے پاس دولت جو ہے انبار لگا ہوا ہو، وہ بھی اس دنیا کے اندر امن قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ ساری کی ساری قوم، نوجوان، عورتیں اور مرد اٹھ کھڑے ہوں آج کے دور میں اور پھر نعرہ بلند کریں کہ اسلام امن چاہتا ہے، تم آؤ تو صحیح کبھی ہماری محفل کے اندر، ہمارے ساتھ کبھی بیٹھو تو صحیح، تم دعانے چارانے لے کر مسلمانوں کے خلاف نعرے بلند کر دینا، دعانے چارانے کے نوکر بن کر تم جو ہے نا اسلام کے خلاف آواز بلند کر دینا، یہ شیوا نہیں ہے عزیزان محترم۔ آؤ دیکھتے ہیں عرب کے حالات کیا تھے، اطراف و اکناف کے قبیلوں کے حالات کیا تھے۔ آؤ دیکھتے ہیں جتنے ملکوں کے ہم نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، روم سپر پاور تھا، ایران سپر پاور تھا، اسپین ایک بہترین شہر تھا، یہ تمام کے تمام تاریخی شہر آزاد تھے، اسلام نہیں معلوم تھا، اسلام کی چاشنی سے دور رہا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نہیں معلوم تھی، اور عرب کے رہنے والے قبائل اپنے آپ سے بے بہرا ہو چکے تھے، انسانیت ان کے سوچ اور فکر، عمل اور عقیدے سے ختم ہو چکی تھی، اور انسان حیوانیت کی زندگی جی رہا تھا۔ ایک جو ہے ولولات تھا عرب کی سرزمین پر، مکے کی سرزمین پر، لڑکیاں باہر نکلنے ڈرتی تھی، نوجوان عورتیں باہر نکلنے ڈرتی تھی، نوجوان اپنی زندگیوں پر گھبراتا تھا، ہر قبیلے کا آدمی چاہتا تھا کہ میری سرداری چلے جائے، ہر قبیلے کا آدمی چاہتا تھا کہ میری طاقت سے میں منوا لوں، ہر قبیلے کا آدمی چاہتا تھا کہ میری طاقت کا لوہا منوایا جائے، ہر قبیلہ چاہتا تھا میرے قبیلے کا نام سب سے اونچا رہے۔ یہ چل رہا تھا نا مکے کی سرزمین پر 570 یا 72 سال تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ روم کی سرزمین پر انسانیت کے خلاف جو نعرے بلند ہوتے تھے، انسانیت کے خلاف جو کیا جاتا تھا، ایران کی سرزمین پر اللہ کی ذات میں مداخلت کرتے ہوئے بڑے بڑے جو نا آتش کدے لگا دیے گئے تھے، آگ جلائی جاتی تھی، اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جاتا تھا، اس سے مانگا جاتا تھا، یہ کہا جاتا تھا یہ خدا ہے جو انسانیت کو جو ہے نا کچھ دے سکتا ہے۔ یہ حالات اس وقت میں پیدا تھے، اسلام ابھی ایران میں نہیں تھا، اسلام ابھی روم میں نہیں تھا، اسلام ابھی عرب میں نہیں تھا، برہنہ کعبے کا طواف بھی ہوتا تھا، بات بات پر لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، تلوار لے کر کے ایک دوسرے کو قتل کرنا ایک عام سی بات بن چکی تھی، ایک دوسرے کے قبیلے کے خلاف آوازوں کو بلند کرنا ایک عام سی بات بن چکی تھی۔ 570 یا 72 سال کا عرصہ گزرا، وقت بدلا، اب اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ 4000 سال پہلے کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ میری ذریت میں سے ایک آخری ایسے نبی کو پیدا کرنا جو انسانیت کے لیے بھلائی کا ضامن ہو، امن قائم کرتا ہو، اور لوگوں کو برائی سے بچاتا ہو، اچھائی کی طرف لے جاتا ہو، جہنم سے بچاتا ہو، جنت کا مستحق بناتا ہو۔ یا اللہ میری قوم سے ایسا برگزیدہ نبی جو ہے نا پیدا فرمانا۔ 4000 سال کے بعد انسانیت پر ترس کھا کر، انسانیت کے جو ہے نا حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک برگزیدہ نبی محمد بن عبداللہ، جن کو آگے چل کر محمد رسول اللہ بنایا گیا۔ اب یہ محمد بن عبداللہ جب مکے کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں، بتاؤ یار تم اس کو گھوم گھوم کر، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے، مسلمان کے لیے کامیابی ہے اگر
وہ کسی حادثے میں بچ بھی جاتا ہے اسلام کے خاطر لڑتے ہوئے تو اللہ اسے غازی کہا، اس کی مغفرت کا اعلان فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام کے نام پر اپنے جان و مال کا نذرانہ دے کر اپنی جانوں کو قربان کر دیتا ہے، اپنے جسم سے خون کو بہا دیتا ہے، شہید وہ ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول نے جو ہے نا صداقت دی، بشارت سنائی کہ اس کا جو نکلا ہوا جسم کا خون ہے نا وہ زمین پہ گرنے سے پہلے جنت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ تو مسلمان کے لیے تو دونوں راستے کامیابی کے ہیں، لیکن کب ہوگا یہ؟ جب یہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پاگل بننا چھوڑ دیجئے، یہ 2 وقت کی روٹی کے لیے 10-10 20-20 گھنٹے کام کرنا چھوڑ دیجئے، یہ 2 وقت کی روٹی کے لیے حلال اور حرام کے نظام کو مت بدلیے، یہ 2 وقت کی روٹی کے لیے کسی کو دھوکہ مت دیجئے، یہ 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹیوں کو ماسٹرز بنا کر انجینئر بنا کر دنیا داری کے اندر مت جھونکیے۔ آئیے اسلام کی مدد کرنے کے لیے، اللہ نے وعدہ کر لیا تم میرے دین کی مدد کرو، میرے رسول کے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ مسلمانوں کا یقین ختم ہو گیا، حالات یہاں تک آ گئے، مسلمانوں کو بیچارے کو کچھ بھی نہیں معلوم، اتنا ضرور معلوم ہے کہ کھانا ہے، کمانا ہے، بچوں کو اچھا رکھنا ہے، جورو کو پنانا ہے، گھر اچھا ہونا ہے، تمام تر چیزیں میرے ہونا ہے، بینک بیلنس میرا اچھا ہونا ہے، یہی معلوم۔ ارے بینک بیلنس کس کو بولتے ہولے؟ بینک بیلنس جو نیکیاں بچ کر جنت میں لے جائیں گے نا اس کو بینک بیلنس بولا گیا۔ کبھی مشکل میں کام آنے کے واسطے بینک بیلنس رکھتے نا بھائی، بینک میں پیسے کیوں رکھتا آدمی اٹھا کے؟ اس واسطے کہ کبھی مصیبت آ گئے تو یہ پیسے کام آ جاتے بھائی۔ ارے پیسوں کی فکر تو کر لیا ہولا انسان بے وقوف، لیکن یہ نہیں سوچا کہ میرے نیکیاں میں بچا کے رکھوں گا تو مجھے آخرت میں کام آئیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، ختم ہو گیا۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، بتاؤ دنیا کو دندن آتے ہوئے، اسلام ہے تو تم زندہ ہو، اسلام نہیں ہے تو کوئی زندہ نہیں ہے، اسلام ہے تو امن ہے، اسلام نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور اسلام سے ہی دنیا چلتی ہے۔ اسلام اگر چھوڑ دو گے تو پھر آؤ ذرا ہندوستان کی تاریخ کے کچھ واقعات بھی آج رکھوں میں آپ کو۔ جب عرب کی سرزمین پر اسلام نہیں تھا، رسول اللہ نے اسلام لے کر کے آئے اور کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، آؤ ایک اللہ کی طرف آ جائیں گے، عبادت، ریاضت، شفاعت، بیماری، سرخرو، غریبی، موٹاپا، دبلاپن، کالا، گورا، زمین، آسمان، جنت، جہنم، سمندر، جھاڑ، پہاڑ، ہر وہ شے کا مالک ایک اللہ ہے، اسے ماننے کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر ہوا یہی، مختصر بات یہ ہے کہ ہوا یہی کہ دھیرے دھیرے لوگ امن میں آنے لگے۔ کب؟ اب سے پہلے تو تلوار لے کر کاٹنے والے تھے، عورتوں کو جو نہ برہنہ کر کے گھمایا جاتا تھا، ایک ایک عورت کے ساتھ 2-2 4-4 6-6 درندے زنا کر کے بھی تعریفیں بٹورتے تھے، اپنے خاندانی پرانی شراب کو رکھ کر داد و تحسین حاصل کرتے تھے، سودی نظام کو عام کر دیا تھا، جھوٹ بولنا عام تھا۔ ایک جنگ 40 برس تک چلی کہ ایک اونٹ ایک کھیت میں جا کر چرنے لگا اور وہ کھیت والا برا مان کے اس اونٹ کو قتل کر دیا۔ ایک اونٹ کے قتل کے بدلے میں 40 سال تک انسانوں کو مارا گیا۔ کب ہوا یہ؟ اسلام نہیں تھا نا، اسلام نہیں تھا نا۔ اسلام آنے کے بعد عرب کی سرزمین پر کیا ہوا عزیزان محترم؟ سکون، بھائی چارگی، محبت اور خلوص کا پیغام ہونے لگا۔ ارے ہم نہیں کہتے عزیزان محترم، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبہ ابی طالب کے اندر 3 سال محصور رکھا گیا، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں، کھلانے پلانے والا نہیں، ایک آدمی مکے کی سرزمین کا، غالباً اگر میں غلط نہ بولوں تو حکیم بن جزام جس کا نام تھا، مشرک، دشمن، لیکن اللہ نے اسی اسلام کی مٹھاس کو اس کے سینے میں داخل کر دیا۔ لوگ کہنے لگے مرنے دو انہیں، مرنے تک، آخری دم تک نہیں نکالیں گے، لیکن اس مشرک آدمی نے، اس غیر اسلامی آدمی نے، اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اس کا پیغام کیا ہے؟ سنو محمد کا۔ وہ کہتا ہے ایک اللہ کی طرف آنا نا، کسی کی لڑکی پر نظر نہیں، کسی کی جائیداد پر نظر نہیں، ایک اللہ کو ماننے کی بات کرتا ہے، وہ غلط نہیں ہے، میں اسے چھڑانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس ایک آدمی نے شعبہ ابی طالب کی گھاٹیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو باہر نکالا امن کے ساتھ اور کہا کہ یہ امن والا مذہب ہے، یہ دہشت گردی نہیں سکھاتا، یہ شانتی والا مذہب ہے، میں اس کا پیروکار بننے کے لیے تیار ہوں۔
آج بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز، بشرطے کہ میں اور آپ کچھ کریں نا. رات بھر جو ہے نا گہری نیند میں سو کر، یا تو پھر 3 بجے رات تک بڑ پاگلوں کے ویسا، الوؤں کے جیسا، چوروں کے جیسا، ڈاکوؤں کے جیسا جاگتے ہوئے فون لے کے بیٹھ کے جو ہے نا آپ، جب آپ کا دماغ تھک جائے گا، کمر میں درد شروع ہوگا، آنکھیں بند ہونا شروع ہوگی، جب جا کے سو کے فجر کی نماز کو ضائع کر کے 12 بجے آپ اٹھیں گے، تو کیا مٹھی حالات بدلیں گے اس دنیا کے؟ کیا مٹھی حالات بدلیں گے اس ملک کے؟ کیا لوگ اسلام کی آغوش میں آئیں گے؟ آج تو بدنام کر دیا میں نے اور آپ نے. جب قطرے کے نام سے مسلمان، قاتل کے نام سے مسلمان، لینڈ گرابر کے نام سے مسلمان، سود چلانے والے کے نام سے مسلمان، چوری کرنے والے کا نام مسلمان، ڈوری کیس کرنے والے کا مسلمان، بیجا قتل کرنے والے کا مسلمان، اپنے عورتوں پر ظلم کرنے والے کا نام مسلمان. ہم نے تو اسلام کا نام یہ رکھ دیا. اصل میں بدلو یارو، وقت آ گیا ہے. یاد رکھو، ہم نے بارہا کہا اس ممبر سے. ابھی حالیہ 2 دن کا واقعہ شہر کا جب آیا آنکھوں کے سامنے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ مجھ جیسے ایک نکتہ چھوٹا سا، بالکل ایک ناچیز، ایک گنہگار آدمی سے آپ نے وہ باتیں اس ممبر سے کہلوا دی جو آنے والے دور کی تھی. آج وہی حالات اس شہر کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ ممبر گواہ رہے گا قیامت کے دن، اور تم بھی گواہ رہوگے اس کے اندر. یاد رکھنا، تم نہیں بدل سکتے نا اپنی زندگی کو. کھاؤ کتنا کھاؤ گے. جہنم بھی یہی کہے گی. جہنم کی جو ہے نا بھرتے جائیں گے، بھرتے جائیں گے، بھرتے جائیں گے. سورہ قاف میں کہا گیا جب جہنم بھر کے تنگ ہو جائے گی، جگہ نہیں رہے گی، اللہ پوچھے گا کیا بھائی ہو گیا، کیا بھر گیا تمہارا پیٹ؟ جہنم میں سے بھر گیا تمہارا پیٹ؟ تو جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید. نہیں 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 اللہ، اور ہو چاہیے مجھے. اور تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ 3 ٹائم کا کھانا 5 ٹائم کھا کے پھر دیکھ رہے ہو کہ یار پیٹ ہی نہیں بھرا، اور 2 گھنٹے ذرا بڑھ کے کر لوں گا تو 200 روپے بڑھ کے آ جائیں گے. اسلام گیا تو گیا، پلید ہو گیا تو ہو گیا، قتل ہو گیا تو ہو گیا، بچیوں کی زندگی داؤ پہ لگ گئی تو لگ گئی. ایک بہار کی سرزمین پر ایک بیوہ عورت کو اٹھا کر 8 گنڈوں نے جو ہے نا اس کا ریپ کر کے اس کی شرمگاہ کو چاقوؤں سے کاٹ کے اس کے گھر میں چھوڑ دیا. تم کو کیا احساس ہے اس کا؟ تمہاری بہن کے ساتھ تھوڑا ہی ہوا ہے؟ تمہاری چورو کے ساتھ تھوڑا ہی ہوا ہے؟ تمہاری اماں کے ساتھ تھوڑا ہی ہوا ہے؟ ہوا تو اس کے ساتھ نا. وہ میری بہن تھی، تکلیف مجھے ہے اس کی، آپ کو نہیں ہو سکتی تکلیف، مجھے نہیں معلوم ہے. عرب کی سرزمین پر یہی حالات بنائے گئے، اور اسلام جب آیا تو امن اور سکون اور شانتی کا پیغام دیا گیا. بڑے بڑے قبیلوں کے سردار اسلام کی آغوش میں پناہ لینے لگے. 13 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز پڑھائی صحابہ کو، نہ روزے رکھوائے، نہ زکوٰۃ کے بارے میں کہا، نہ حج کے بارے میں کہا. صرف ایک پیغام تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. یہ پیغام ہے جو امن اور شانتی کا دودھ بنا ہوا ہوتا ہے. تم دیتے ہی نہیں نا، یہ تم تو دیتے ہی نہیں. یہ پیغام کس کو دیا ذرا بتاؤ؟ ہے دوست تمہارے کوئی غیر مسلموں میں؟ اس کو بتایا ہے تم نے؟ ایک اللہ کو ماننا چاہیے، تم جتوں کو پوج رہے ہو نام یا 33 کروڑ، یہ سب غلط ہے. بتایا تم نے کبھی؟ نہیں بتایا نا تم نے. بتاؤ کبھی، بس سمجھ میں بھی آئے. اب دھیرے دھیرے حالات بدلتے رہے، وقت بدلتا رہا. 13 برس کے بعد امن اور شانتی کا پیغام لیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر آتے ہیں. آج معاملہ یہ ہو گیا ہے، پوچھے گا اللہ. یاد رکھنا، میں ڈرا رہا نہیں ہوں، میں تم کو چوکنا کر رہا ہوں. پوچھے گا اللہ، مجھ سے بھی پوچھے گا، اللہ سے پوچھے گا، اللہ تم سے بھی پوچھے گا میدان حشر کے اندر. کیا پوچھے گا بھائی؟ بہت باتیں ہیں پوچھنے کے، لیکن ایک متبرک نام کو بدنام کیا گیا، اور تم تجارت میں تھے، نوکری میں تھے، کھانے میں تھے، سونے میں تھے، بیماری کا خیال کر رہے تھے، باقی کے وقت کو ٹھیٹھی ٹھاٹا ہنسی مذاق میں لگائے ہوئے تھے. ایک متبرک نام جو اس دنیا کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے آیا تھا، اس نام کو بدنام کیا گیا. تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہارے سوشل میڈیا پر، تمہارے کانوں نے سنا، تمہاری آنکھوں نے دیکھا، تم بار بار سنتے رہے، لیکن تم نے کبھی اس جو ہے نا مذہبی امور کے اس نام کو، اس متبرک نام کو جو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ظالموں یہ تو امن کے قائم کے لیے تھا، تم نے اسے بدنام کر دیا. کیا کہا گیا بھائی؟ بات نکل کے آئی کہیں پہ زمین کی تو زمین جہاد. نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ. نبی کی سیرت کو بدنام کرنے والا جملہ ہے یہ. لاؤ جہاد، نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ. یہ نبی کی سیرت کو بدنام کرنے والا جملہ ہے. وہ فلانا جہاد، یہ جہاد، وہ جہاد. چل رہی ہے گاڑی بس. میں تو کھانے سے نہیں رک سکتا، میں دعوتوں سے نہیں رک سکتا، میں کمانے سے نہیں رک سکتا، اپنے بیٹوں کو پڑھانے سے میں نہیں رک سکتا. یہ کچھ بھی بول لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جو لفظ رکھا ہے نا، وہ امن کے لیے رکھا ہے، امن کو قائم کرنے کے لیے رکھا ہے.
ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کو رکھا ہے، ظالموں کا پنجہ مروڑنے کے لیے رکھا ہے، ظالموں کو زمین دوست کرنے کے لیے یہ نام رکھا ہے۔ لیکن آج یہ قوم اتنے متبرک نام کو بھی بدنام ہوتا ہوا اپنے کانوں سے سنتی ہے، لیکن کوئی اٹھ کر کے جو ہے نا کھڑے ہے کہ جواب دینے کے قابل نہیں ہے۔ مختصر لوگوں کو تم نے یہ ذمہ داری دے دی کہ میاں تم کر لو، میں تو بچے پیدا کر لوں گا، میں تو جائیداد بنا لوں گا، مرنے کے بعد 6 بائی جو ہے نا 2 فٹ کی جگہ ملنے والی ہے، تمہارا بڑا جو ہے بیڈ روم بھی نہیں آئے گا، ماسٹر بیڈ روم بھی نہیں آئے گا، 4 منزلہ بلڈنگ بھی نہیں آئے گی، 2 ایکڑ زمین بھی نہیں آئے گی، 500 گز کا پلاٹ بھی نہیں آئے گا، نہ اس پلاٹ میں تم کو لے جا کے دفنایا جائے گا۔ کہاں موت ہوتی، کدھر مرتا انسان، کس کو بھی نہیں معلوم، لیکن اس کے لیے اتنی فکر مند ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے اس کو چھوڑ کر اگر تم دنیا پرستی میں پڑے رہو گے تو نمرود کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، ولید بن مغیرہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر امن 23 سالہ دور نبوت میں قائم ہو چکا تھا، الحمدللہ۔ ہر قبیلہ، ہر ملک کا بادشاہ کہتا تھا نہیں مسلمان ہے ماشاءاللہ، مسلمان ہے تو امن ہے، مسلمان نہیں ہے تو پھر امن نہیں۔ 13 برس نہیں، 10 برس 23 برس کے بعد تمام دنیا کے اندر اسلام کے نام سے امن پھیلا۔ آج اسی اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ہاں، ہم نے ابھی اپنی زبانوں کو نہیں کھولا بابا، جو ہے رکھ رہا ہوں میں زبان پر، جو بات ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم لوگ ہجڑے مت بنو، مرد بنو، مرد۔ انقلابی رسول کی انقلابی امت ہے یہ۔ داڑیاں مونڈ کے، پینچوں کو نیچے زمین پہ لٹکا لے کے، بے نمازی بن کے، منہ میں گٹکوں کو ڈال کے، جو نہ سگریٹوں کو دبا کے، زردے کا پان کھا کے، نہیں میں بھی امتی ہوں۔ ارے چل، تیرے ایسے امتی کو کچرے میں ڈالنے کے قابل ہے۔ امتی وہ جس نے میدان بدر میں دشمن کو زمین چٹا دیا تھا، کون؟ حضرت حمزہ نہیں، حضرت عمر بھی نہیں، حضرت علی بھی نہیں۔ کون تھا وہ کون تھے جنہوں نے دشمن کو زمین چٹا دی تھی میدان بدر میں؟ معاذ اور معوذ، 8 سے 10 یا 12 سال کی عمر کے معصوم بچے ایسے، جنہوں نے ابو جہل کو مار کر زمین پر ڈال کے کہا کہ اللہ کے دشمن تیرا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، گردن کاٹ ڈالو اس کی۔ تم کیا ہو یار؟ تم کیا ہو آخر؟ تمہارا وجود کیا ہے اس سرزمین کے اوپر؟ ورنہ مذہب تبدیل کرو، کسی مذہب میں جاؤ، شراب پیو، ناچو گاؤ، لڑکیوں سے چیٹنگ کرو، تمہیں کوئی اجازت نہیں دے، کوئی جو ہے نا تمہیں مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اسلام میں رہ کر یہ کرو گے تو پھر یاد رکھنا ہم تمہارا بھی تعاقب کریں گے۔ اب بہت ہو گیا، ہم تمہارا بھی پیچھا کریں گے، کسی بھی نوجوان کو نہیں بخشا جائے گا، ماں بہنوں کے جو ہے نا عصمتوں پر ہاتھ ڈالنے والوں کو نہیں بخشا جائے گا، کسی بھی ماں کو ماں بنا کر جب تک کہ نہیں بنا دیں گے نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہم تمہارا بھی تعاقب کریں گے۔ کیوں؟ ہم کو اسلام سے محبت ہے، تم سے بعد میں۔ پہلے میں نبی کی تعلیمات سے محبت کروں گا، نبی سے محبت کروں گا، اللہ سے محبت کروں گا، قرآن سے محبت کروں گا، اسلام سے محبت کروں گا، اسلامی تعلیمات سے پہلے محبت کروں گا، پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ تم اگر اس کی مخالفت اگر کرو گے میں تمہارا بھی دشمن بن جاؤں گا۔ یاد رکھنا اس بات کو، اس واقعے کو بھی ذہن میں رکھنا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بدر کا موقع ہے، ایمان والوں کی طرف سے عبد الرحمن نام، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام۔ عبد الرحمن مشرکوں کی طرف سے اب ایمان قبول نہیں کرے تھے، لے جاؤ اسے، ان باتوں کو، اور اپنے عقیدے میں اپنے ایمان میں داخل کرو، ایک مرد مجاہد بن کے نکلو باہر۔ دنیا میں اگر کوئی گولی تمہارے نام کی بنی ہے نا، تم اگر 15 پردوں کے اندر بھی رہو گے تو گولی تمہیں آ کر کے ضرور لگے گی۔ کوئی ایسی اگر تلوار اگر بنی ہے نا جو تمہارے نام اس کے اوپر لکھا ہوا ہو، تقدیر میں اگر ہو، وہ تم اندھیرے میں رہو، اجالے میں رہو، جتنے سیکیورٹی میں رہو، تمہارے کو تلوار مارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم ہے یہ۔ تم ڈر ڈر کے زندگی گزارتے یارو، کئی کی زندگی ہے تمہاری، ہے منحوس زندگی، مرنا نہیں ہے تمہارے کو۔ آؤ ذرا یہ واقعات کو لو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر میں ایمان والوں کی طرف سے، بیٹا مشرکوں کی طرف سے، جنگ ختم ہو گئی، جنگ جیت گئے مسلمان، بیٹا بھی اسلام قبول نہیں کرا، گھر کو آ گئے۔ چند دن کے بعد بیٹے نے کہا کہ ابو جان میں بھی اسلام میں آ جاؤں گا۔ آ جائیے، آ گیا اسلام میں۔ واقعہ یاد کرے، عبد الرحمن نے کہا ابو جان ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے بدر کا، سناؤ۔ کہا کہ سناؤ بھائی، کیا ماجرا ہوا، کیا ہوا تھا؟ بولے کہ میں مشرکوں کی طرف سے تھا نا، ایمان والا تو تھا نہیں، لیکن یاد رکھنا میں لڑتے لڑتے ایسے آگے بڑھا، آپ بھی لڑ رہے تھے، میری تلوار کی زد میں آپ 2 مرتبہ آ گئے، مگر میرا باپ ہے بلکہ میں چھوڑ دیا، نہیں مارا تم کو، میرا باپ ہے نا،
مسلمان ہوا تو کیا ہوا, میں مشرک ہوا تو کیا ہوا, لیکن میرا باپ ہے, نہیں مار سکتا اسے, میں نے چھوڑ دیا. اس ایمان والے باپ کی محبت کا اندازہ تو دیکھو یہ ہمارے اندر پیدا کرنا ہے. کیا کہا ابو بکر صدیق نے, کہا بیٹا میں 2 دفعہ تیری تلوار کی عزت میں آ گیا, تو مجھے چھوڑ دیا, قسم ہے رب کعبہ کی تو میری تلوار کی عزت میں آتا تو میں یہ نہیں سوچتا کہ میرا بیٹا ہے, تیری گردن مار ڈالتا. ہے دم ہے دم, کر سکتے ہو تم یہ کام؟ نہیں کر سکتے ہو تم یہ کام. تیر تلوار تم نہ اٹھاؤ کس لیے کر رہے ہو یہ زحمت, تیر تلوار تم نہ اٹھاؤ کس لیے کر رہے ہو یہ زحمت, ارے جانتا ہوں تمہاری کلائی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے, نہت کمزور نڈھال, فزیکلی طور پر بھی ٹائٹ نہیں, عقیدے کے طور پر بھی ٹائٹ نہیں, ایمانی طور پر بھی طاقتور نہیں. کیا زندگی تمہاری گزر رہی ہے یار, نسل چوپایا بن کر جی رہے ہوئے سرزمین کے اوپر. ایک جانور جیتا ہے, اپنے بچوں کو پیدا کر دیا, ایک بڑی جو ہے نا پول کی پول چھوڑ دیا, وہ کھاؤ تو بھی نکو کھاؤ تو بھی, جو ہے نا سو تو بھی, بیمار تو بھی ہو جاؤ. ہمارا بھی حال ایسے ہی کر دیا ہمارے بڑوں نے, کوئی نہیں سکھایا کوئی بات. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم, آؤ ذرا دیکھتے ہیں. آج کہا جاتا ہے کہ فلانی جگہ پر ایک آدمی نے پیشاب کر دیا جہاں ہماری آستھا جڑی ہوئی ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے, ذرا لے کے جاؤ یار, بتاؤ نا یہ. اب اس کے اوپر بہت بڑا وبال ہوگا, ہاں ایسا کیسا ہوتا, فلانا ہوتا. تو ہم تھوڑا سا سنت ابراہیمی کی طرف بھی جانا. ابراہیم علیہ السلام نے درس دیا اور سکھایا, سبق دیا. قرآن میں رکھا گیا واقعے کو, یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام شہر ار میں تھے, جہاں کا بادشاہ نمرود بہت بڑے بتوں کی جو ہے نا پرستش کرتا تھا نا. ابراہیم علیہ السلام سے بولے کہ چلو بھائی جاترا لگی ہے, جانا ہے. ابراہیم السلام بولے نہیں بھائی میں بیمار ہوں, نہیں آ سکتا. میں مصلحت تھی, رک گئے, پلان سوچا. دور اندیشی مسلمان کی یہ ہوتی ہے, دور اندیشی سے کام لیتا ہے مسلمان. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا مومن کی فراست سے بچو, اس کی سوچ و فکر سے بچو. مومن کی, مسلمانوں کی نہیں. ہم مسلمان ہیں, اس واسطے ہمارے پاس فراست نہیں ہے, ہمارے پاس سوچ نہیں ہے, پلان بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اس لیے روز جو ہے نا جانوروں کی طرح زندگی گزار کے کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, مگر کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں ہے. مومن بننا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا بھائی, نہیں گئے, سارا شہر چلا گیا. ابراہیم السلام بولے موقع غنیمت ہے, ان لوگوں کو سبق سکھانا ہے. ہوا یہ, قرآن پڑھو, میں نہیں کہتا نا اپنی طرف سے, یہ پیغام ہے جو انسانیت کو دینا ہے, یہ پیغام ہے جو انسانوں کو سمجھانا اور بتلانا ہے, جرت پیدا کرنا ہے. یہ اللہ سے محبت اگر ہے, جنت حاصل کرنا چاہتے ہو, جہنم سے بچنا چاہتے ہو, اور یہ دنیا کی محبت کو اپنے پیروں تلے دفنانا چاہتے ہو, تو یہ نظام لے کر کے چلنا پڑے گا. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, پورے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا. بڑے جو سب سے بت تھا اس کے ہاتھ میں کلاڑی دے دیے. لوگ آئے, بولے ارے کیا ہو گیا بھائی, کون توڑا یہ, ان کے ہاتھ میں کلاڑی, اتنے بڑے بت کے ہاتھ میں, یہ کون توڑ دیا بھائی, کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں, ایک ہی آدمی ہے وہ, ایک ہی آدمی ہے وہ, کہ وہ آدمی کر سکتا ہے, اس کا نام ہے ابراہیم. چلو پکڑ کے لاؤ ابراہیم کو. ابراہیم کو پکڑ لیا گیا. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, بت گدے میں لے گئے. لوگوں نے پوچھا بھائی اس کے کان, اس کے ہاتھ, اس کے پیر, اس کا پیٹ کس نے کاٹ توڑا بھائی؟ ابراہیم السلام نے مسکرا کے کہا کہ بھائی میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں بھائی, یہ بڑا جس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے نا, ان سے تو پوچھ لو, کبھی انہیں بتا دیں گے تمہیں. لوگوں نے کہا بھائی یہ تو بات کرنے کے قابل ہی نہیں بول سکتا انہیں. تو پھر ختم ہو گئی بات. جو بات کرنے والا ہے, جو سننے والا ہے, جو سمجھنے والا ہے, جو بیماریاں دور کرنے والا, اس کی طرف آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کبھی اپنانا بھی پڑتا نا. ہم کیا کر رہے ہیں دوست, کدھر ہے زندگیاں؟ یہ کھانے پینے کی زندگی سے بچ جاؤ. یاد رکھنا, اسلام کے لیے جینا سیکھو, اسلام کے لیے مرنا سیکھو, تبھی تو جا کر ہماری زندگیاں سرخرو ہو سکتی ہے. غرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ اسلام امن کیسے سکھاتا ہے. آج کہا جاتا ہے فلانے نے فلانے جگہ آ کے پیشاب کر دیا, فلانے نے فلانے جگہ آ کے فلانا کر دیا, فلانے نے فلانے جگہ آ کے جو ہے نا ایسا کر دیا. نہیں نہیں نہیں, اب ایسا کیسا ہوگا. ایک جس کو متبرک مانا جاتا ہے, جو اپنی کتابوں میں جس نے کبھی لوگوں پر ظلم نہیں ڈھایا اور جس نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا, امن کا دودھ بنا رہا, اپنے بھائیوں کے خاطر اپنی ماں کے اشارے کے اوپر 14 سال کا جس نے بنواس کاٹ لیا اور جنگل میں جا کر کے اپنے بھائی اور بیوی کے ساتھ تکلیفوں کو جھیلتا رہا, آج اسی آدمی کا نام لے کر کے تم انسانیت کے خلاف نعرے بلند کرتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اصل میں ہم بتانے والے نہیں ہیں, سننے والے نہیں ہیں. ان کو سننا آتا ہے, ہم بتانے والے نہیں ہیں. آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت, مدینے کی سرزمین,
ابھی مسجد نبوی کی دیواریں نہیں اٹھائی گئی تھی, حد بندی کر دی گئی تھی پتھروں کے ساتھ, چھت یا دیوار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما, ایک آدمی داخلہ لیا, دیہاتی آدمی ہے, دور کا رہنے والا, نہیں معلوم اسے تہذیب کیا ہے. اپنے اونٹ کو آیا اور انہی پتھروں کے ساتھ باندھ دیا اور مسجد نبوی جو حد بندی کی گئی تھی مسجد کے احاطے میں آ کے پیشاب کرنے لگ گیا. غور سے سنو, یہ بتاؤ دنیا کو یار, کب بتاؤ گے آخر؟ مرنے کے بعد خبر سے نکل کے بتاؤ گے, یا نہیں تو پھر پورا اسلام کے اوپر جو ہے نا آنچ آ جائے, تمہاری زندگیاں پوری کی پوری داؤ پر لگ جائے, اس وقت میں بتاؤ گے؟ بتاؤ ان باتوں کو. کیا کہا میرے آقا نے, کیا بتایا میرے آقا نے؟ پیشاب کر رہا ہے. صحابہ کرام اٹھ گئے, اٹھ کے بولے اے بے خوف کیا کر رہا ہے بھائی, اٹھ. اللہ کے نبی نہیں, رک جاؤ, پورا پیشاب کرنے دو اسے. کسی کا پیشاب روکنا اس کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے, اس کی صحت خراب ہوگی, کر لینے دو اسے. پورا پیشاب جب وہ آدمی کر کے فارغ ہوا مسجد کے احاطے کے اندر, اسے اللہ کے نبی نے بلایا. وہ آدمی دھیرے دھیرے کشاں با کشاں ڈرتا ہوا اللہ کے نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. کہا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں پیشاب کرنا یا نہیں کرنا, میں دیہاتی آدمی ہوں, میں نے کر دیا بھائی. اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی بات نہیں, تمہاری غلطی نہیں ہے, بیٹھ جاؤ. جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ان کو کھڑا کیا اور کہا جاؤ ڈول لے کر کے پانی لے کر کے آؤ, اور جہاں اس بھائی نے تمہارے پیشاب کیا اسے پانی کو بہا دو. اس کی غلطی ہے, اسے نہیں معلوم تھا کیا کرنا ہے, اسے معاف کر دیا جائے. اسلام امن سکھاتا ہے, چاہتے تو ببری بنا دی جاتی اس کی. اور آج کیا معاملہ ہے بھائی, کیا معاملہ ہے آج؟ ہاں, مساجد کے سامنے آ کے شور مچا دینا مذہب کا نام لے کر, یہ جنون تمہارا تباہی کے دہنے پر لے جائے گا. تمہارے ساتھ ساتھ اسلام تو برقرار رہے گا, مسلمان پیدا ہوا ہی مرنے کے لیے, مسلمان کو مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے. اسلام ہمیشہ اس دھرتی پر نہیں پوری دنیا میں برقرار رہے گا انشاءاللہ العزیز. کوئی اسے مٹا نہیں سکتا, اسے ختم نہیں کر سکتا. ہاں, یہ چہرے بدل جائیں گے, یہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں نا اسلام کا ڈنکا پیٹنے والے, یہ چہرے بدل جائیں گے, لوگ دوسرے چہرے والے آئیں گے, لیکن اسلام اپنی جگہ برقرار رہے گا اپنے آب و تاب کے ساتھ. لیکن کیوں نہ میں اور آپ مل کر کے اٹھ کر اسلام کی مدد کے لیے تیار ہو جائے. اس اسپین کی سرزمین پر جو ہے نا بہت بڑا جو ہے نا معاملہ چلتا تھا, انسانیت کھو چکی تھی. انسان مسلمانوں نے جب جو ہے نا اسپین کی سرزمین پر اپنے حکومت قائم کی, 700 برس تک چلی, اور جب 700 برس کے بعد یہی حالات پیدا ہوئے, عورتیں بے پردہ نکلنے لگی, نوجوان شراب کا عادی مسلمان بننے لگا, مسجدوں سے یہ دور بھاگنے لگا, اور وہاں پہ جو ہے نا بے غیرتی کا ایک نظام قائم ہونے لگا, بے پردگی ہونے لگی, شراب کے اڈے کھلے جانے لگے, اور سودی نظام عام ہونے لگا. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 700 سال کی مسلمانوں کی حکومت کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا, اور جب وہاں سے مسلمان بے یار و مددگار اسپین چھوڑ کر نکل رہے تھے, اس وقت میں وہاں کی عورتیں, وہاں کے نوجوان عیسائی لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں اور پیروں کو پکڑ کر رو رہے تھے کہ تم مت جاؤ یار, تم یہاں سے چلے جاؤ گے, امن چلا جائے گا, تم یہاں سے چلے جاؤ گے, ہماری عصمتیں تار تار ہوں گی, تم یہاں سے چلے جاؤ گے, پھر سے ظلم کا بازار گرم ہوگا. اے مسلمانوں, تم اس ملک میں ہو تو امن ہے. اسپین کی سرزمین پر انہوں نے نعرے لگایا تھا, اللہ اکبر. دھیرے دھیرے ایران کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا تو آتش کدے بت کدے ختم ہوئے اور ایک اللہ کو ماننے والے آئے. روم کی سرزمین پر جب اسلام نے قدم جمایا تو رومیوں نے ہتھیلے میں لا کر جو ہے نا اسلام کے جیالوں کو, اسلام کے ماننے والوں کو, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں روم کی سلطنت, روم کا قانون, روم کی تمام بادشاہت کو خالد بن ولید کے ہاتھ میں رکھ کر کے کہا کہ اب ہم آپ سے نہیں ٹکرا سکتے, ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے. اسلام آ گیا ہے, اسلام امن کو قائم کرنے والا ہے, ہم آپ کے محکوم بن کر جینا پسند کریں گے, اور انشاءاللہ اس ملک میں بھی ہوگا ایسا. لیکن کب ہوگا دوست؟ تم 5 وقت کی نمازیں پڑھو گے, تم قرآن کو اپنی زبانوں پر رکھو گے, جھوٹ سے تم بچو گے, چیٹنگ سے تم بچو گے, فجر کی نماز میں اٹھو گے, ہفتے میں 1 مرتبہ تہجد تم پڑھو گے, قرآن کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو گے, اپنے ماں باپ کو بے رکھتا ہوا نہ چھوڑو گے, بلکہ مسلمانوں کی تم جو ہے نا داد رسی کرو گے, حلال کام جو ہے نا تم کرو گے, حلال غذا تم کھاؤ گے, اپنے چہروں پر نبی کی سنت کو بڑا کر سب کو بتا دو گے کہ نبی کی سنت اسی معاملے کا نام ہے. اگر کمپنی کا صاحب کہتا ہے کہ تمہاری داڑھی چھوٹی
छोटी होना है, मैं कंपनी को जूते की नोक पे लात मार के आ जाऊंगा। अगर सास ससुरे कहते हैं, बीवी कहती है तुमको दाढ़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती, छोटी रखो, ऐसी जोरू को मैं तलाक दे दूंगा। बिजनेस वाले कहते हैं कि तुम जो है ना दाढ़ी को छोटी कर लो, बड़ी नहीं रख सकते हो तुम, मैं ऐसी तिजारत को लात मार दूंगा। ये उसूल तुम अपनाएंगे तो फिर से एक निज़ाम कायम होगा। अल्लाह को नाराज करके, अल्लाह के कानून को नाराज करके तुम ये सरजमीन पर अमन कायम नहीं कर सकते। आओ जरा देखो तो सही ना कितने हालात और वाक़यात इस सरजमीन पर जो है ना चल रहे हैं, कितने हालात और वाक़यात। में कौन कौन से वाक़े को आपके सामने रखो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लेकर यूपी से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक, उड़ीसा से लेकर आसाम तक, मैं कितने वाक़यात आपके सामने रखो। वक्त भी नहीं है मेरे पास कि मैं आपको इतने साला रखो, एक एक चीज़ को ज़रूर बताता जाऊंगा और तुम्हारे अंदर जो है ना थोड़ी ईमानियत को जगाते जाऊंगा और तुम्हारे अंदर जो है ना एक वलवला, एक ताकतवर जो है ना मुसलमान और ईमान वाला बनाने की हम कोशिश करते जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। वरना इस नामरादी से कुछ नहीं होगा, इस नामर्दी से कुछ नहीं होगा। इस्लाम के खिलाफ बोला जा रहा, मैं इस्लाम के जो है ना सोच समझ के रहोगे भाई, अरे नहीं भाई मेरी तिजारत खराब होगी, नौकरी चली जाएगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे, फिर कपड़े मेरे फाड़े जाएंगे, मैं बदनाम हो जाऊंगा, लोगों मेरे साथ देंगे, फलाना होगा। कई तावीलें मुसलमानों के पास है, इस्लाम बदनाम हो रहा है। और इस सरजमीन पर जब इस्लाम नहीं था, आओ आखिरी बात है, इसको लेके जाओ, अमन कैसे कायम होता है। इस सरजमीन पर जब इस्लाम नहीं था, अल्लाहु अकबर, कौन भाई? अल्लाहु अकबर, मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। केरला की सरजमीन पर आज वो जो है मस्जिद उस वक्त की तारीख को बयान करती है कि हाय कुछ नहीं था इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, बुतों का अड्डा था, एक दूसरे का कत्ल था, और फिर कम जात के जो है ना जो हिंदूस थे उनकी औरतों को सीना छुपाने के लिए कपड़ा नहीं था। बहुत सारे ऐसे कबीले थे हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिनको अपनी शर्मगाह ढाकने के लिए भी कपड़ा नहीं दिया जाता था। मालदारों का, ताकतवरों का बोलबाला था, इंसानियत पैरों तले कुचली जा रही थी। किसी मालदार के सामने के घर से अगर गुजरना हो तो उस छोटे से जात के आदमी को अपने पैरों में जो है पैरों से चप्पल निकालकर बगल में मारकर या सर पर रखकर जाना पड़ता था। इस्लाम नहीं था। इस्लाम आया हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और मस्जिद कायम की, और मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, धीरे 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 होने लगा। ये जालिम कहते हैं हमको जवाब देने नहीं आता ना भाई, तकलीफ होती है हर दिल को ये बातें सुनने के बाद। आज कहते हैं कि तुम बाबर की औलाद हो, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। बाबर को नहीं पहचानते हम, मालिक बिन दीनार को पहचानते हम, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी का जो नक्शे सालार, अपनी सर की आंखों से ईमान की हालत में नबी के चेहरे को जिसने देखा वो मालिक बिन दीनार को पहचानते हैं, उनकी नस्ल से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तुमसे कहा जा रहा है तुम जो है ना बाबर की औलाद हो, तुम अकबर की औलाद हो, तुम जवाब देने भी नहीं आता तुम्हारे को। मेरी बहन को कोई आंख मार दिया तो आंखा निकाल लेता हूँ दोनों उसके, मेरी जमीन पे को कब्जा कर दिया तो छोड़ता हूँ, वो इस जमीन पे खबर बना देता हूँ उसकी मैं। ये करते तुम, लेकिन इस्लाम की बात आई तो मुंह भर के भाग जाती है। कौन सी मुसलमानी है दोस्त, कौन सी मुसलमानी में चल रहे हो तुम नौजवानों? उठो। बातिल ताकत अपने बातिल मजहब को बचाने के लिए, अकायद को बचाने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक झुंड का झुंड तैयार करके आता है, और बेचारा मुसलमान खिड़की में झांक कर देख कर कहता है कि मेरा मामला नहीं है, निकलूंगा तो कुछ होगा, लगा लेके बैठ जाओ बैठ जाओ। फारूक क्या करना है? हमने बहुत साल पहले इस मेंबर से कहा था तुम्हारी जेनोसाइड की तैयारी चल रही है इस मुल्क के अंदर, हालात बदलते चलेगा, जा गया। तुम नहीं बोल सके, एक ऐसे आदमी से अल्लाह ने बोलने लगा दिया जो एक फिल्म एक्टर है, एक फिल्म एक्टर है, उससे जो है ना एक तकरीब के दौरान में, एक लेक्चर के दौरान में उसने कह दिया हम देख रहे हैं हिंदुस्तान। कौन कह रहा है भैया? गैर मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम एक्टर है, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम करता है। उसने कहा हम देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड की मुकम्मल तैयारी चल रही है, हमको रोकना पड़ेगा इसे, मुसलमान इस देश के नागरिक है। कौन कह रहा है ये? वो कह रहा है। तुम क्या कह रहे हो भाई? तुम क्या कह रहे हो? हमसे कहा जाता है कि टीपू ने ऐसा कर दिया, हमसे कहा जाता है बाबर ने ये कर दिया, हमसे कहा जाता है अकबर ने ऐसे कर दिया। अरे भाई अकबर कुछ भी नहीं करा, अकबर के पास तुम ही शायद दरवाजा खटखटा के इज्जत बचा लो हमारी, बल्कि अकबर भाई हमारे जो है ना इज्जत बचा लिए।
اگر وہ عزت نہیں بچاتے تو تمہارا حال کیا ہوتا تھا ہم کو وہ بھی نہیں معلوم ہے. اب میں جاؤں تاریخ میں تو بری بات ہوگی نا تھوڑا, یہ ممبر سے وہ باتیں بھی اچھی نہیں ہیں, میں دبے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, سمجھ جانا اس کو. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر افراتفری کا ماحول, اور جب اسلام آیا تو امن کا پیغام لے کر کے آیا, نہ کہ دہشت گردی لے کر کے آیا. اور جو جنونی مسلمان تھے نا, جنونی مسلمان جن کو اسلام سے محبت تھی, انہوں نے اس ملک کو سجایا سنوارا. مغلیہ دور میں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو, ہندوستان کی سربلندی پورے دنیا میں مشہور ہے قطب مینار کی شکل میں. محبت کا پیغام, امن کا پیغام اگر دیکھنا چاہتے ہو, آگرہ کی سرزمین پر تاج محل دیتا ہے, جو 14ویں چاند کے چاندنی کے اندر ایک دودھ میں نہائی ہوئی عمارت, جس کو دیکھنے کے بعد انسان اش اش کرے بغیر نہیں رہ سکتا. ہم نے دیا نا یہ, ہم سے اس سے پہلے کیا تھا؟ پہ بتاؤ تو صحیح نا, ہمیں کیا تھا؟ ہم سے کہا جاتا ہے تم دہشت گرد ہو, تم فلانا ہو. نہیں, ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. سومناتھ کی مندر گجرات کی سرزمین کی کس نے تعمیر کروائی؟ اور آج کی تاریخ تک اس کو ڈونیشن کس سے جاتا ہے؟ ذرا نکالو یہ تاریخ تم بیٹھ کے. ہم نے دیا ہے بھائی, ہم مسلمانوں نے اس کو تعمیر کروائی. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے خزانے سے سومناتھ کی مندر کے لیے ڈونیشن دیتے رہے اور کہتے رہے یہ مسجد کی تعمیر اور یہ مسجد کے اندر جو ہے نا جو کچھ بھی اخراجات ہوں گے وہ اورنگزیب کے جو ہے نا خزانے سے جائیں گے. کون تھے اورنگزیب؟ پوچھنے نہیں آتا نا تمہارے کو, اصل میں یہ آتا تم پوچھتے ہی, تم کو پتہ ہی نہیں ہے, تمہارے کو اپنی تاریخ نہیں معلوم. ابا کا نام معلوم, دادا کا نام اگر کسی سے پوچھا سوچتا انسان دادا کا نام کیا تھا ہوگا, اور وہ زمانہ ہوا نہیں سن کے. یہ حال تو ہمارا ہے. نسلوں کو یاد نہیں رکھے تو یہ کیا یاد رکھتے یارو تم؟ کدھر زندگیاں میں کتنی باتیں اس ممبر سے بتاؤں تم کو. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے, جب ان آدیواسی عورتوں کو SC/ST جس کو کہا جاتا ہے, یہ بیچاری عورتوں کو جو ہے نا, ان کے مردوں کو خالی نیچے کا بن لینا اتنا سر کا بارش بھر کا, ان کی عورتوں کی چھاتیاں کھلی رہنا بس اتنا سر کا بارش بھر کا پھین کے پھرنا, اور ان کے چھاتیوں کو چھپانے کے لیے پردے کا انتظام کس نے کیا؟ تاریخ اٹھاؤ. یہ باتیں بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے دوست. یہ دیش دروہی باتیں نہیں ہیں یا ملک کے خلاف باتیں نہیں ہیں, ملک کی طاقت بنانے والی باتیں ہیں نا. یہ تو تم بتا دیں نہیں, اصل میں کس نے دیا عورتوں کو, غیر مسلم عورتوں کو جو ہے نا اپنی چھاتیاں چھپانے کے لیے پردے کا انتظام کس نے کیا تھا؟ تم کو پتا ہے یہ بات؟ تم جانتے نہیں, اصل میں معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے. حرام کھا کھا کے اپنے عقیدوں میں خرابی کر لیا تم نے. ٹیپو سلطان کی دین ہے الحمدللہ, ایک طاقتور مجاہد آزادی کی دین ہے, ایک دیندار تہجد گزار آدمی کی دین ہے. اور اللہ کے واسطے بھٹکو نہیں, بہکو نہیں. یہ جو تصویر بنائی جاتی ہے نا ٹیپو سلطان کی, یہ بڑے بڑے مچھیاں, داڑھی, منڈے, ہاتھ میں تلوار, یہ ٹیپو سلطان کی تصویر ہی نہیں ہے. اصلی ٹیپو سلطان نکالو, ملتا تم کو. اب میں کیا بولوں, کہاں جاؤ بول کے؟ اس کے لیے ٹکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ویزا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, پاسپورٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, ایئرپلین میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ میں فون ہے, نکالو, اس میں سے مل جاتی انشاءاللہ العزیز. ٹیپو سلطان نے ان عورتوں کو چھاتیوں کو چھپانے کا جو ہے نا ذریعہ بنے, پردے کا انتظام کیا. اور ہم سے کہتے ہو تم پردے میں وہ ہوتی ہے, پردے میں یہ ہوتی ہے. ایک دلال عورت نے کہا کہ ہماری عورتیں بغیر پردے کے سب کچھ بتاتے ہوئے اپنے مردوں کے سامنے رہتی ہے, اور ان کی عورتیں برقع پہن کر بھائی کے ساتھ, دیور کے ساتھ, باپ کے ساتھ رشتہ بناتی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تم سنتے رہے, تماشبین بنے رہے, میرا کیا کام ہے اس میں؟ میرا نام لیا گیا کیا اس کے اندر؟ بدلنا ہے. اسلام کا اتنا جنون پیدا کر لو اپنے اندر کہ مسجدیں جیسا رمضان میں بھر بھر کر نکلتی ہیں, جیسا جمعے میں بھر بھر کر نکلتی ہیں, ویسا 5 وقت ہم مسجدوں کو بھر دیں گے انشاءاللہ. یہ جنون پیدا کرو, تم یہ جنون پیدا کرو. اللہ وحدہ لا شریک لہ اپنے رحمان اور رحیم کے جو چادر ہے ہم پر پھر سے نچھاور کر دے گا انشاءاللہ العزیز. اور جب رحمان اور رحیم کی چادر ہم پر آئے گی انشاءاللہ تعالی, ہر باطل طاقت مسلمانوں کے قدموں میں جھک کر کہے گی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی, ہمیں معاف کر دینا. انشاءاللہ یہ ہوگا. میرے نبی کی سیرت میں ہے نا یہ, میرے نبی کی سیرت میں ہے نا. کدھر جا رہے ہو دوست, کیا ہو رہا ہے دوست؟ اس لیے آج کا عنوان ہم نے لیا تھا کہ اسلام دہشت نہیں,
ایک امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، آج بھی ہے۔ اور پھر ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور اچھا لے کے جاؤ اسے۔ ملک آزاد ہوا الحمدللہ 1947 میں۔ 1948 کے اندر جو ہے گاندھی جی نے باضابطہ اس وقت کے پیپروں کی کٹنگ آج تک موجود ہے الحمدللہ، اسے کوئی نہیں، جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ گاندھی جی نے مہاتما گاندھی کس نے لقب دیا؟ ہم مسلمانوں نے دیا۔ اور آج یہ آر ایس ایس کے ڈلے کہتے ہیں کہ ان کو مہاتما نہیں کہنا چاہیے۔ ارے تم ایڑیاں رگڑ لو، مسلمانوں کے پاس جس کی محبت جب سینے میں رچ اور بس جاتی ہے نا میاں، تو موت کے ساتھ نکلتی ہے انشاءاللہ۔ ہم تو بولتے رہیں گے، تم کچھ بھی بولو، لیکن ہوا کیا؟ آزاد ہوا دیش۔ مسلمان امن کیسے دینا چاہتا ہے، کیسے اسلام امن دینا چاہتا ہے اس ملک کو، اس دنیا کو لے کے جاؤ ان واقعات سے۔ دوست جگر کی بات ہے یہ سب باتیں بتانا۔ کیا کہا گاندھی جی نے آزاد ہونے کے بعد 1948 میں؟ کہا اللہ اکبر، میں پاکستان نہیں جانا چاہتا، مجھے پاکستان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ گاندھی جی نے اپنی اچھا ظاہر کی، مسلمانوں کے ساتھ رہے، ہندوستان کی سرزمین پر چانس نہیں چوائس پسند کر کے رہے۔ اور پھر گاندھی جی نے کہا میاں اس ملک میں اگر حکومت بنانا چاہتے ہو، حکومت چلانا چاہتے ہو نا، تو میں تم کو چند نام دیتا ہوں، ان کی سیرت کے مطابق اس ملک میں تم حکومت بناؤ، حکومت چلاؤ، قانون بناؤ، تاکہ اس ملک کے اندر امن قائم رہے۔ لوگوں نے کہا بتاؤ بھائی کیا مجرا ہے؟ لوگ سمجھ رہے تھے کوئی اور بولیں گے، لوگ سمجھ رہے تھے کچھ اور بولیں گے۔ گاندھی جی نے اس مجلس کے اندر، بھری سبھا کے اندر اپنے الفاظ کو بکھیر کر کہا اگر تم چاہتے ہو اس ملک کے اندر امن، بھائی چارے کی انسانیت، تو ابوبکر جیسی خلافت چلاؤ، عمر بن خطاب جیسی چلاؤ، عثمان بن عفان جیسی چلاؤ، محمد رسول اللہ کی سیرت کو تم لے کر اس ملک کے اندر قانون بناؤ، یہ ملک امن کا گہوارہ بنے گا۔ جیسے ہی یہ بات بولنا تھا، ناجائز اولاد گوڈسے کو بڑا بڑا لگا اور اس نے گاندھی جی کے جو ہے نا گولیاں مار کر ہتیا کر دی۔ امن کا پیغام دینے والوں کے ساتھ یہ دہشت گردی کا روپ کس نے دھارن کیا؟ امن کا پیغام دینے والوں کے لیے موت کس نے تجویز کی؟ امن کا پیغام دینے والے کے لیے کس نے جو ہے نا بندوق سے گولیاں سینے میں اتاری؟ اس کا نام بھی بتا دیا میں نے اور آپ لوگوں کو سمجھا بھی دیا میں نے۔ اب ضرورت ہے جو انسانیت بھٹکی ہوئی ہے اس ملک کے اندر، جو مذہب کا نام لے کر کے ایک جنونی بن کر کے اسلام کے خلاف جو نعرے بلند کر رہے ہیں، ان کو بتانا ہے۔ انہوں سنو یا نہ سنو، کم سے کم ہر نوجوان روز ایک دن سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اسلام کی تعریف میں جو ہے نا ایک ایک چیز ڈالتا جائے تاکہ دشمنوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ، اسلام امن کا گہوارہ ہے، امن کا مذہب ہے۔ یا اللہ، اس اسلام کو ساری دنیا میں پھیلانے والا ہمیں بنا، بالخصوص ہمارے ملک میں پھیلانے والا ہمیں بنا۔ جو بھٹکی ہوئی انسانیت ہے وہاں تک قرآن اور حدیث کے پیغام کو پہنچا کر اس ملک میں، اس شہر میں، تمام شہروں میں، ہر خطے میں، محلے میں امن کا پیغام دینے والا ہمیں بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔